اللہ پر یقین تو سخت اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے، اور جو تم سے نہیں ہو رہا نا، اسے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ تم نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو ایک بار۔ کبھی کبھی اللہ ہمارے ارادے اور یقین کو توڑ کر ہم کو سمجھاتا ہے کہ ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ اعتماد اور بھروسہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہے نا، اور اس کے ساتھ ہے، اور مشکلیں بھی وہی حل کرے گا ایک دن۔ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، اس کا اللہ پر یقین بھی پختہ ہوتا ہے، اور جس کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے نا، تو اللہ اس کی دعاؤں پر کن کہنے میں دیر نہیں کرتا۔ تو پھر نا امید کیوں ہوتے ہو؟ اللہ پر بھروسہ نہیں؟ اس کی طاقت اور قدرت سے بے خبر ہو؟ وہ تو ہر شے پر قادر ہے، بالکل اسی پر بھروسہ رکھو۔ تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ایک وہی تو ہے جو امیدیں پوری کرتا ہے، ناممکن کو ممکن بناتا ہے، پھر کیوں مایوس ہوتے ہو؟ یقین رکھو وہ یہ وقت بھی بدل دے گا۔ خوشیاں پھر سے تمہارے حصے میں ہی آئیں گی۔ حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، آج برے ہیں تو کل اچھے آئیں گے۔ بھروسہ تو رکھو، اللہ سے باتیں کیا کرو، وہ تمہارا انتظار کرتا ہے۔ اس کے آگے آنسو بہاؤ، وہ تمہارے آنسو مٹانا جانتا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تم اس سے مانگو تاکہ وہ ان دعاؤں پر کن فرما دے۔ بس تم بے یقینی اور بے دلی سے مت مانگا کرو، قبولیت کے یقین کے ساتھ اس کے آگے جھولی پھیلایا کرو۔ تم اس کو جب جب پکارتے ہو وہ تمہیں سنتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ تم اس کے پاس کیسے آ رہے ہو، کتنے وقت کے بعد آ رہے ہو، وہ تمہاری صدا ہمیشہ سنتا ہے۔ اس نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ وہ تو تمہارا انتظار کرتا ہے۔ دن میں 5 وقت خود بلاتا ہے، تہجد کے سجدوں کو تم تک لے کر آتا ہے تاکہ تمہیں سنے، تمہاری بے سکونی دور کرے، تمہاری امیدیں بھر دے۔ وہ جب چاہتا ہے نا کہ ہو جائے تو ہو جاتا ہے۔ صبر تو رکھو، تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کیا صحیح اور کیا غلط۔ اس کی دیر تمہاری نظر میں دیر ہے، جبکہ وہ عطا اپنے صحیح وقت پر ہی کرتا ہے۔ صبر اور یقین رکھو، وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم اس کا شکر ادا کرنے میں ساری عمر بھی گزارنا چاہو گے نا تو نہیں گزرے گی۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب حقیقی معنوں میں نے اللہ کو پہچانا، جب اس نے مجھے اپنی محبت سے نوازا، میں ٹوٹ گئی، بکھر گئی تھی، گر گئی تھی، جب اس کی محبت نے مجھے سنبھالا تھا۔ مجھے یاد ہے وہ قیمتی وقت جب پہلی بار میں نے تہجد پڑھی تھی۔ اس قدر تکلیف میں اس کے پاس گئی تھی نا کہ دل چور چور تھا، آنکھیں آنسوں سے نم تھیں، لیکن میرے قدم اس جانب بڑھتے گئے۔ وہ وقت تھا جب اس سے اپنی آغوش میں لے لیا تھا مجھے، جیسے سارے زخم اس وقت بھر گئے تھے میرے۔ اس کی محبت کا اتنا گہرا اثر تھا کہ سارے غم بھول گئی تھی میں، اور اس کی محبت میری روح میں اتر گئی۔ پھر میرے دل کو سکون آیا۔ آج جب بھی میں سوچتی ہوں نا تو حیران ہوتی ہوں، وہ زخم تو اتنے گہرے تھے، کیسے بھر گئے؟ وہ تکلیف میری اتنی زیادہ تھی کہ اب ساری زندگی انہی آنسوؤں کے ساتھ گزارنی پڑتی ہے مجھے، لیکن کیسے اس کی محبت نے ہر منظر کو بدل دیا۔ اتنی جلدی میں وہ ماضی کی تکلیفیں میں بھول جاؤں گی، یہ کبھی سوچا نہیں تھا میں نے۔ آج اگر سوچتی ہوں تو خود پر رشک آتا ہے کہ مجھ جیسی ایک عام لڑکی اپنی خاص محبت سے نوازا جائے گا کیا؟ اس کے محبت سے زیادہ قیمتی آج میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کے محبت میرے ساتھ تو آج اتنی مضبوط ہوں میں،
یقین کریں اللہ کی محبت انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے نا جتنی تمہاری ماں بھی تم سے محبت نہیں کر سکتی۔ اس کی محبت بہت خاص ہے، اور جسے وہ اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے نا اسے کبھی خالی نہیں کرتا، وہ اس کو خاص بنا دیتا ہے۔ وہ ان سے بھی محبت کرتا ہے جو اسے یاد نہیں کرتے، اور ان کو بھی موقع دیتا ہے کہ لوٹ کر آؤ میری جانب۔ میں معاف کر دوں گا تو آؤ تو صحیح، تم ایک قدم اس کی طرف چل کر تو آؤ، وہ 10 قدم دوڑ کر تمہاری طرف آئے گا۔ کون کر سکتا ہے کسی سے اتنی محبت؟ صرف میرا اللہ کر سکتا ہے۔ آپ دن بھر جانے انجانے بھی کتنے گناہ کرتے ہو، جن کاموں سے اس نے منع کیا وہ کام کرتے ہو، وہ پھر بھی تم سے منہ نہیں موڑتا۔ اتنا رحیم ہے وہ، پھر بھی توبہ کا دروازہ تم پر کھلا رکھتا ہے، انتظار کرتا ہے تمہارا کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ دیکھو پہلا قدم تم نے اٹھانا ہے، کیسے وہ تمہیں اپنے خاص بندوں میں شمار کر لیتا ہے، پھر کیسے تمہارے ہر دکھ کو مٹا کر اپنی محبت سے سرخرو کر دیتا ہے۔ وہ ایک دن اس ساری دعاؤں کے تمہیں جواب مل جائیں گے، اور جو تم اللہ سے رات کے اندھیرے میں مانگا کرتے تھے نا، کیونکہ ہر چیز ایک وقت پر مقرر ہے جو اللہ نے ہماری بہتری کے لیے رکھی ہے۔ دعاؤں کی دیری اس وقت کبھی کبھار ہمیں لگتا ہے کہ دیری ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیری ہوتی ہے، اور آپ اتنے بے یقین ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے اوقات کے بارے میں سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اللہ معاف، یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ برا وقت تمہارا نکالا ہے وہ اچھا وقت بھی تو لا سکتا ہے۔ ابھی کچھ اچھا ہوگا یا سالوں کے بعد ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اللہ نے برا اور اچھا وقت ہمارے لیے کہیں نہ کہیں بہتر لکھا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ بس اس پر بھروسہ کرو اور صبر کرتے رہو۔ اللہ کبھی بھی اپنے در سے کسی کو مایوس نہیں جانے دیتا، اور ہو سکتا ہے بس وہ وقت قریب ہی ہو کہ وہ ناممکن ہونے والی چیزوں کو ممکن میں بدل دے۔ اس کے لیے بس ایک کن کی بات ہے بس، کیونکہ جب اللہ اپنے بندے کی مدد کرنے پہ آتا ہے نا تو بے شمار کیا بے لوث عطا کرتا ہے۔ اور جب کبھی آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات ناممکن لگنے لگیں اور راستے تنگ نظر آنے لگیں، تب بھی آپ زیادہ یقین سے دعا مانگو، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب کچھ سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ہم نے جیسے باقی امتحان پاس کر لیے، اس طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے ہم پر۔ اللہ پر توکل تو رکھو، پریشان نہیں ہوتے لوگوں کی باتوں سے۔ لوگ تو ہمیشہ آپ کو گرائیں گے، ہمیشہ آپ کے زوال پر خوشمند رہیں گے، لیکن آپ نے کبھی ہمت نہیں ہارنی۔ وہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اس کی نظر سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں کبھی مایوس نہ ہوا کریں، اور بس اللہ پر مضبوط توکل رکھنا ہے آپ کو۔ اور جب محسوس کرنے لگے کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ تمہارے معاملے کے بارے میں اللہ جانتا ہے، مدد کرنے والا ہے، بہت قریب۔ بس تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اس کے حکم کے آنے کا انتظار کرو، صبر کرو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں دربدر نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ صبر سے مت اکتایا کریں، اللہ چاہتا ہے تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دے گا۔ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے نا، تو وہ تمہاری تڑپ دے کر تقدیر کے فیصلے بدل سکتا ہے۔